اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى. الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. کلا ہرگز نہیں، والقمر قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر اور رات کی جب وہ چلی جائے یا چھا جائے، والصبح اذا اسفر اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، انہا لإحدى الکبر بے شک وہ ایک ہے بڑی خبروں میں سے، نذیرا للبشر ڈرانے والی ہے انسان کو، لمن شاء منکم اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے، ان یتقدم او یتاخر کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے، کل نفس بما کسبت رہینہ ہر نفس جو اس نے کمایا ہے اس کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے، الا اصحاب الیمین سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، فی جنات یتساءلون وہ جنت میں پوچھتے ہوں گے، عن المجرمین مجرموں سے، ما سلککم فی سقر کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈال دیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المدثر کا دوسرا رکوع آیت نمبر 32 سے لے کر 42 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ مجرمین کو ہم فقر میں ڈالیں گے جو چمڑوں کو جلا دے گی، اور 19 فرشتے نگران اس پر مقرر ہیں. تو جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ 19 فرشتوں کو تو ہم قابو کر لیں گے. اس کا جواب دیا کہ وہ فرشتے ہیں، وہ انسان نہیں. اور آج کے سبق کے اندر مزید فرمایا کہ جس دوزخ سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے اس کو کوئی معمولی نہ سمجھو، وہ بہت بڑی خبروں میں سے ایک خبر ہے. کلا
ہرگز نہیں، یعنی جو تم سوچ رہے ہو وہ ہرگز نہیں ہے. تمہاری سوچیں اور تمہاری باتیں وہ اپنے ذہن سے ہیں اور اپنے حساب سے ہیں. دوزخ تمہاری سوچ سے بہت آگے ہے. اللہ کا عذاب وہ تمہاری سوچ اور وہم و گمان سے بھی بہت آگے ہے. جیسے جنت کی نعمتیں انسان کی سوچ سے بہت آگے ہیں، ایسی اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب بھی انسان کی سوچ سے بہت آگے ہے. اس پر آگے اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں دی ہیں، چاند کی، رات کی اور صبح کی. مفسرین فرماتے ہیں چاند سے تشبیہ مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے چاند پہلی رات کا، جس کو ہلال کا چاند کہتے ہیں، بالکل چھوٹا سا نظر آتا ہے ایک لکیر سے، اور پھر وہ بڑھتے 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 14ویں کی رات کو بہت پورا چاند اور روشن ہو جاتا ہے. فرمایا تم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کا پروگرام بنا رہے ہو نا، تم چاہتے ہو کہ لوگوں تک یہ دعوت نہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ادھر ہی دب جائے. جیسے پہلی رات کا چاند چھوٹا سا ہوتا ہے، اگر لوگ چاہیں کہ یہ بڑا نہ ہو تو لوگوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، چاند چمک کے ہی رہتا ہے. ایسے ہی تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، دعوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے اندر چمک کر ہی رہے گی، اور اللہ اپنے اس دین کو غالب کر کے رہے گا، اور دنیا کے اندر اس دعوت کو اللہ پھیلا کر ہی چھوڑے گا. چنانچہ حج کے موقعوں پر جب باہر سے قافلے آتے تو یہ باقاعدہ ان سے ملتے مشرکین اور ان کو بتاتے کہ یہاں نعوذ باللہ ایک مجنون ہے، وہ جادو ہے، یہ ہے اور وہ ہے، اور اس کے قریب نہ جانا ورنہ تمہارے اوپر اثر ہو جائے گا. اور اللہ کی قدرت کہ شاید ویسے وہ ملتے نہ ملتے، جب ان کو روکا جاتا تو ان کے ذہن میں تجسس پیدا ہوتا کہ یار وہ ایک شخص کو دیکھے تو صحیح، کہ جس کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، آخر ایک دفعہ اس کو دیکھیں تو صحیح وہ بات کیا کرتا ہے. چلو پھر ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے، لیکن ایک بار تو دیکھیں. بس وہ ایک بار دیکھنے کے شوق سے جو صاف دل کا بندہ آتا، بشرطے کہ ضدی نہ ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ کی آیات سنتا تو وہ ایمان قبول کر لیتا. سبحان اللہ. کہتے یار اصل تو ہدایت کی طرف یہ بلانے والے ہیں، ہم تو بھٹکے ہوئی ہیں. تو جیسے وہ چاند کی روشنی کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی کو بھی کوئی روک نہیں سکتا. کلا والقمر، قسم ہے چاند کی، قسم بطور گواہ. فرمایا چاند گواہ ہے کہ اگر دنیا والے چاہیں کہ وہ نہ بڑھے اور اس کی روشنی نہ آئے تو نہیں ہو سکتا نا. ایسے ہی یہ چاند کی طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو روشنی لے کر آئے ہیں یہ بھی پھیلے گی انشاءاللہ. آگے 2 مثالیں اور ہیں، رات اور صبح کی. جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ صبح بھی آئے گی. اب یہ نہیں ہے کہ اندھیرا ہوا تو اب اندھیرا ہی رہے گا، صبح نہیں آئے گی. فرمایا ایسے نہیں. تو اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کافی عرصہ گزر گیا، صدیاں گزر گئی، کم و بیش 600 سال کا عرصہ گزر گیا. اس کو کہتے ہیں زمانہ فترت، انقطاع نبوت کا دور. تو جتنے ہی لوگ نبوت سے دور ہوتے ہیں اتنا ہی جہالت عام ہوتی ہے اور اتنا ہی اندھیرا عام ہوتا ہے. اور جب اندھیرا خوب چھاتا ہے تو پھر صبح تو ہوتی ہے. پر جب اندھیرا خوب چھا گیا تھا، اب تم کیا چاہتے ہو کہ رسول نہ آتا؟ اللہ نے اپنے آخری رسول کو صبح کا سورج بنا کر دیا. اور اندھیرے کے بعد جیسے روشنی سورج لے کر آتا ہے اور کرنوں کے ذریعے دنیا جگمگاتی ہے، ایسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنوں کے ذریعے، آپ کی لائی ہوئی روشنی کے ذریعے اب دنیا کو اللہ نے چمکا دیا ہے. فرماتے ہیں واللیل اذ ادبر، رات کی قسم جی. اذ ادبر جب وہ جانے لگے مطلب یہ ہے کہ جب رات اپنی انتہا کو پہنچ جائے، جب رات اپنی انتہا کو پہنچ جائے، یعنی خوب جب اندھیرا ہو جائے، اس کے بعد اگلی بات کیا ہوتی ہے؟ والصبح اذا اسفر، صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا اجالا ضرور آتا ہے. اسی طرح اس ظلم و ستم کے اندھیرے کے بعد، جہالت کے اندھیرے کے بعد صبح کی روشنی بنا کر اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا ہے.
اس میں ایک تسلی کی بات بھی ہے کہ دیکھو ہر وقت اندھیرا نہیں رہتا، روشنی بھی آتی ہے۔ بعض مصائب میں انسان جب گھرتا ہے نا تو انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور جناب بالکل جی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ فرمایا کہ انسان یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی اندھیرا لے کر آتا ہے، پھر اس کے بعد روشنی بھی لے کر آتا ہے۔ یہ مصیبتیں ختم بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ راحتیں اور آسانیاں بھی پیدا فرمائیں گے۔ مرکب یہ تین مثالیں اللہ نے دی، چاند کی، رات کی اور پھر صبح کی۔ فرمایا کلا ہرگز نہیں، تمہاری سوچ تمہارا خیال اپنی جگہ پہ غلط ہے۔ والقمر، دیکھو چاند کو، چاند کی قسم، چاند گواہ ہے، جیسے چاند بڑھتے بڑھتے پورا روشن ہو جاتا ہے، ایسا میرا محمد بھی بڑھتے بڑھتے اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک اٹھے گا۔ واللیل اذ ادبر، اور رات جب جانے لگتی ہے اندھیرا خوب چھا جاتا ہے۔ والصبح اذا اسفر، پھر صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، یعنی رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا اجالا بن کر آیا ہے میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا دوسری جگہ پہ آپ کو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنی وحدانیت کا شاہد اور گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا مبشر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ باذنی، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا داعی بنا کر کے بھیجا ہے۔ وسراجا منیرا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو چمکتا ہوا چراغ بنا کر کے بھیجا ہے، چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا ہے۔ جیسے رات کی تاریکی جب خوب چھا جاتی ہے، صبح کا اجالا نمودار ہو جاتا ہے۔ والصبح اذا اسفر، اے میرے محبوب ہم نے اندھیرے کے بعد آپ کو اجالا دینے والا سورج بنا کر کے بھیجا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ انہا لإحدى الکبر، چونکہ گزشتہ سال میں بات دوزخ کی ہوئی تھی نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دوزخ سے تمہیں ڈرایا گیا اور تم ڈر محسوس نہیں کرتے ہو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ انہا لإحدى الکبر، بے شک وہ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بڑی چیزوں میں سے ایک، جیسے جنت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، جیسے قیامت کا دن بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، ایسے دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھو، اس کو نظر انداز نہ کرو، مت سوچو کہ ہم دوزخ کے فرشتوں کو قابو کر لیں گے، نہیں نہیں، انہا لإحدى الکبر، یہ بہت بڑی اور بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ آخری اس بارے میں کیا فرمایا، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، یہ کس چیز کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئی ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہوئے لوگوں، انہا لإحدى الکبر، وہ بہت بڑی چیز ہے، نذیرا للبشر، وہ ڈرانے والی ہے انسان کو، بشر انسان، نذیر وہ دوزخ ڈرانے والی ہے، دوزخ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو ڈرا لو۔ فرمایا نذیرا للبشر، وہ دوزخ کی خبر انسان کو ڈرانے والی ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں قیامت کا دن کیا ہوگا، انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر، کسیٹ کر مجرم کو دوزخ کے قریب لے جایا جائے گا، بڑے بڑے اس کے شعلے اور انگارے ہوں گے، بھڑک رہے ہوں گے، اس کے اندر جب مجرم کو ڈالا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ فرمائیں گے دوزخ سے اب تو بھر گئی یا کوئی نہ،
دوزخ تھاڑ کے چیخ کر کہے گی حل من مزید، ہے کوئی اللہ کا مزید نافرمان، ہے کوئی اللہ کا باغی تو اس کو لے آؤ، میں دوزخ اب بھی تھاڑ رہی ہوں مجرموں کے لیے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوزخ کو لایا جائے گا نا محشر میں لوگوں کے سامنے، وجیء یومئذ بجہنم، دوزخ کو لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000 لگام ڈالی ہوگی اس کو، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتہ ہوگا جو اس کو قابو کیے ہوئے ہوگا، تھامے ہوا ہوگا، اور اس کے باوجود پھر دوزخ تھاڑے گی اور آواز دے گی کہ حل من مزید، اللہ کے نافرمان اور باغی کہاں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تم اس دوزخ کو معمولی سمجھتے ہو، تم اس کے بارے میں سمجھتے ہو کہ ہم اس کو جناب فرشتوں کو قابو کر لیں گے، انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر، وہ ڈرانے والی ہے، ڈر جاؤ اس سے، اللہ کے پکڑ سے، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، آمین آمین، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے نجات نصیب فرما، اور دوسرے الفاظ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما۔ فرما جو آدمی 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام کو یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہم اجرنا من النار یا اجرنی من النار، دونوں طرح درست ہے۔ تو فرماتے ہیں نذیرا للبشر، وہ ڈرانے والی ہے انسان کو، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، جو چاہے تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، نیک اعمال کر کے اللہ کے قریب ہونا چاہے یا برے اعمال کر کے اللہ سے دور ہونا چاہے، اب یہ تمہاری مرضی ہے۔ دوزخ کا تذکرہ تو ہم نے تمہیں بتا دیا، اب مرضی ہے تمہاری، چاہے اللہ کے قریب ہو کر دوزخ سے بچنا چاہو یا اللہ کے دور ہو کر دوزخ میں جانا چاہو۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ کل نفس بما کسبت رہینہ، رہن کہتے ہیں نا کسی کے پاس کوئی چیز رکھ دینا اور ادھار لے لینا، میں کہتا ہوں جی مجھے پیسے چاہیے، میرے پاس اور تو نہیں، یہ میرا رومال آپ رکھ لیں، مجھے 1000 روپیہ دے دیں، اب یہ رومال جو ہے میرا گروی رکھا گیا، رہن رکھا گیا ہے، میں وہ پیسے دوں گا، قرض چکاؤں گا، تب میری جان چھوٹے گی۔ رب کہتے ہیں لوگوں اپنے نیک اعمال کرو گے تب دوزخ سے چھوٹو گے، ورنہ سب دوزخ میں گروی رکھے ہوئی ہے، سب اس میں رہن رکھی ہوئی ہیں۔ جیسے ایک آدمی اپنے سامان رہن رکھ دیتا ہے، جب تک وہ قیمت رہن ادا نہیں کرتا تب تک وہ رہن چھڑایا نہیں جا سکتا، اور لوگوں وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے نا سب اس میں رہن رکھی ہوئی ہو، اپنے اعمال کے بدلے میں اعمال کرو گے تو رہا ہو جاؤ گے۔ کل نفس، ہر نفس، بما کسبت، جو اس نے کمایا، رہینہ، اس کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے، اپنے اعمال کے بدلے میں کیا ہے؟ رہن رکھو۔ الا اصحاب الیمین، ہاں دائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والے یعنی جن کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، جو نیک اعمال کرنے والے وہ اس رہن سے آزاد ہو جائیں گے۔ تو مطلب اس رہن سے آزادی کیا ہے؟ وہ نیک اعمال کرنا، اور نیک اعمال نہیں ہے تو ہر شخص ازل رہن رکھا ہوا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ فرماتے نا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نیچے جہنم بھڑک رہی ہے، اوپر پل رکھا ہے، پل صراط، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک نے تم میں سے اس کے اوپر سے ضرور گزرنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ اللہ تعالیٰ کا پکا ٹھکا فیصلہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو وہاں سے گزارنا ہے، کسی کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑنا، چاہے کوئی نیک ہے چاہے کوئی برا ہے، اس دوزخ کے اوپر جو پل ہے نا اس سے ضرور گزارنا ہے۔ پھر فرماتے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر متقین پار ہو جائیں گے اور ظالم اس پل سے نیچے گرا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جی اہل ایمان کو اللہ گزار لیں گے نا، وہ تو ہے ثم ننجی الذین اتقوا، اہل ایمان کو تو اللہ پار کرا دیں گے، لیکن ظالموں کو وہاں گرا دیا جائے گا۔ تو بارگاہ فرماتے ہیں جی کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب، بال سے باریک تلوار سے تیر، اور 1500 سال کی مسافت ہے جی، 500 سال اوپر پھر سامنے پھر نیچے،
بارک اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی پار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس جو اس نے کیا ہے اسی کے بدلے میں وہ رہن رکھا ہوا ہے. الا اصحاب الیمین، ہاں جو دائیں ہاتھ والے ہیں اہل جنت، فی جنات یتساءلون، وہ جنت میں ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے. بالخصوص مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کیوں آئے ہو. جب یہ پوچھیں گے تو ان کو دوزخی کیا جواب دیں گے، وہ انشاءاللہ ہمارا کل کا سبق میں آ جائے گا کہ دوزخ کے اندر کیوں گئے اور کیا جرائم تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں بھی ترجمہ دوبارہ سنو. کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ جانے لگے یعنی خوب چھا جائے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. انہا لإحدى الکبر، بے شک وہ بڑی خبروں میں سے ایک ہے. نذیرا للبشر، ڈرانے والی ہے انسان کو. لمن شاء منکم، اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے، ان یتقدم او یتاخر، آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس جو اس نے کمایا ہے اسی کے بدلے میں رہن رکھا ہوگا. الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے. فی جنات یتساءلون، وہ باغات میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے. عن المجرمین، دوزخیوں سے، مجرموں سے. ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کیسے آ گئے. وآخر دعوانا